بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کریں گے کیریئرز ان سائیکالوجی۔ سائیکالوجی کیا ہے، سائیکالوجی کی اسپیشلائزیشنز آج کون کون سی اویلیبل ہیں، اور سائیکالوجی کے اندر کون کون سے کیریئر ڈومین ہیں، اور ان ڈومینز کے اندر آگے بڑھنے کے لیے اور ایک اچھا کیریئر بنانے کے لیے کن کن چیزوں کے اوپر توجہ دینی چاہیے، ہم ان تمام باتوں کا ذکر کریں گے۔ سب سے پہلی بات تو آپ کو یہ سمجھ لینی چاہیے کہ سائیکالوجی انسانوں کے رویوں کو پڑھنے، سمجھنے، جاننے کا نام ہے، اور ان کے اندر کسی بھی طرح کی کوئی تبدیلی، کوئی ایب نارمیلٹی اگر آتی ہے، کسی بھی طرح کا کوئی ڈس آرڈر پیدا ہوتا ہے تو اس کا علاج کرنے کا نام ہے۔ سائیکالوجی کی تین بڑی ڈومینز ہوتی ہیں، ایک اس کی اکیڈمک ڈومین ہے، دوسری اس کی اپلائیڈ سائیکالوجی کی ڈومین ہے، اور تیسری اس کی کلینکل سائیکالوجی کی ڈومین ہے۔ اکیڈمک میں ریسرچ ہے، اسٹڈیز ہیں، ڈیولپمنٹ ہے، مختلف اس طرح کی چیزیں آ جائیں گی، اور اپلائیڈ میں سوسائٹی کے اندر، آرگنائزیشنز کے اندر، مختلف اداروں کے اندر مختلف طرح کی جو سائیکولوجیکل ایشوز ہیں ان کو ایڈریس کرنا ہوتا ہے، اور کلینکل سائیڈ پہ یہ ہے کہ مینٹل ڈس آرڈر ہے یا پھر مینٹل ہیلتھ پرابلمز ہیں یا کسی بھی اور طرح کا کوئی ڈس آرڈر اگر پیدا ہوتا ہے، ریہیبلیٹیشن کے ایشوز ہیں تو ان کو ایڈریس کیا جاتا ہے۔ سائیکالوجی کے اندر اگر ہم ایجوکیشن کی بات کریں تو اس میں بی ایس پروگرامز بھی موجود ہیں، اس کے علاوہ ایم ایس پروگرامز بھی موجود ہیں، پی ایچ ڈی پروگرامز بھی موجود ہیں۔ پاکستان اس لحاظ سے ایک بہت اچھا ملک ہے کہ پاکستان کا کوئی علاقہ ایسا نہیں ہے کہ جہاں پہ سائیکالوجی میں بی ایس پروگرامز آفر نہ کیا جاتا ہو۔ گورنمنٹ سیکٹر یونیورسٹیز کے اندر بھی یہ آفر ہو رہا ہے، پرائیویٹ سیکٹر یونیورسٹیز کے اندر بھی آفر ہو رہا ہے۔ اس کی فی بھی بہت زیادہ نہیں ہے، اور بہت اچھے طریقے سے بہت سارے ادارے، بہت اچھے ٹیچرز آپ کو ہر جگہ مل سکتے ہیں۔ البتہ ایک چیز آپ کو اچھی طرح سمجھنی چاہیے کہ اگر آپ سائیکالوجی میں بی ایس کرتے ہیں تو آپ کے پاس جاب آپشنز جو ہیں وہ تھوڑے لیمیٹڈ رہتے ہیں۔ البتہ اگر آپ ایم ایس یا ایم فل کر لیتے ہیں تو پھر آپ کے پاس جاب آپشنز بڑھ جاتے ہیں، اس لیے کہ بی ایس کے حوالے سے ایک عام تاثر یہ ہوتا ہے کہ بہت بیسک نالج ہوتا ہے، اور پریکٹیکل لائف میں آ کے اس میں کچھ پرابلمز اور مشکلات بھی آتی ہیں۔ البتہ ایم ایس لیول پہ چونکہ ریسرچ ہوتی ہے، اس میں انڈیپینڈنٹ نالج ہوتا ہے، آپ ڈیپتھ میں جا کے چیزوں کو پڑھتے ہیں، تھیسس لکھتے ہیں اور اس طرح کے کام کرتے ہیں، اس وجہ سے پریفر کیا جاتا ہے کہ کسی کے پاس ایم ایس موجود ہو۔ اور تیسری چیز ہے ڈاکٹریٹ، پی ایچ ڈی، یعنی 4 سے 5 سال کا یہ پروگرام ہوتا ہے۔ اگر آپ یہ کرتے ہیں تو پھر آپ کے پاس ریسرچ سائیڈ پہ، اپلائیڈ سائیڈ پر، کلینکل سائیڈ پر، ڈیولپمنٹ سائیڈ پر، تمام سیکٹرز کے اندر آپ کے پاس جاب اپرچونٹیز، کیریئر آپشنز کھلے موجود ہوتے ہیں۔ اب ہم بات کریں گے اسپیشلائزیشن کے حوالے سے۔ دیکھیے، جب آپ بی ایس کرتے ہیں تو بی ایس کے دوران ہی آپ کو سمجھ لینا چاہیے کہ آگے آپ کو کس سائیڈ پہ جانا ہے۔ آپ کے پاس 9 اسپیشلائزیشنز کے آپشنز موجود ہیں، ان میں سے کون سا آپ کو لینا ہے، اس چیز کو آپ کو سمجھنا ہے۔ کیسے سمجھنا ہے؟ سب سے پہلے آپ کو اپنے ایپٹیچیوڈ کو، اپنی شخصیت کو سمجھیں، اپنی صلاحیتوں کو جانیں، اپنے ٹیسٹ کو دیکھیں، اور پھر مارکیٹ کے اندر کے سوسائٹی کے اندر کون کون سے مسائل اور کہاں کہاں کس کس سیکٹر کے اندر کیا کیا ایشوز موجود ہیں۔ پھر اپنی لوکیشن کو بھی دیکھیں کہ آپ نے کس لوکیشن میں رہنا ہے، چونکہ اس کے اندر ہماری گرلز جو ہیں، بیٹیاں جو ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، گرلز کی تعداد بہت زیادہ ہے، یعنی 98 اور 2% کا ریشو ہے، یعنی 98% گرلز ہوتی ہیں، 2% تقریباً بوائز ہوتے ہیں۔ اس اتنی بڑی ریشو میں جب آپ جاتے ہیں تو پھر آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ آپ کو رہنا کہاں ہے۔ تو اس کے اعتبار سے آپ یہ سمجھیے کہ آپ کیا کام کر سکتی ہیں، کیا نہیں کر سکتی، اور کن کن فیلڈز کے اندر بہتر انداز سے آگے بڑھ سکتی ہیں۔ لیکن یہ بات سیکنڈری ہے، فرسٹ یہ ہے کہ آپ کا ایپٹیچیوڈ، آپ کا اپنا انٹرسٹ، آپ کی اپنی جو گروتھ کے جو آپشنز ہیں وہ کہاں پہ زیادہ ہیں۔ جہاں وہ زیادہ ہوں گے وہ آپ کے لیے زیادہ بہتر ہوگا۔ اس معاملے میں محض دوستوں کو نہیں دیکھیں، محض ٹیچرز کی نہیں سنیں، محض لوگوں کی نہیں سنیں، لوگوں کی ادھر ادھر کی باتوں کو نہیں سنیں کہ جناب ایک کلینکل میں جا رہا ہے تو سارے ہی کلینکل میں جا رہے ہیں، نہیں، بلکہ یہ دیکھیں کہ آپ کے لیے کون سی چیز زیادہ اچھی ہے، جو آپ کے لیے اچھی ہے وہی زیادہ بہتر ہوگی۔ اسپیشلائزیشنز کے اندر سب سے پہلے جس کا میں ذکر کروں گا وہ نیورو سے ریلیٹڈ ہے یا بایو سے ریلیٹڈ آپ اسے کہہ سکتے ہیں۔ یہ ریسرچ کی فیلڈ ہے اور بایو کی بہت
بیسک اور بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ فیلڈ ہے، اور اس کے اندر آپ کو زیادہ تر ایکڈیمک سائڈ پہ رہنا پڑے گا، ریسرچ سائڈ پر ہی رہنا ہوگا، اور پھر یا پھر ایکسپیریمنٹل سائڈ پہ آپ کو جانا ہوگا اور وہاں جا کے آپ اس کام کو کر سکتے ہیں۔ دوسری بڑی جو اسپیشلائزیشن ہے وہ ہے کلینکل سائیکالوجی، اور یہ ہاسپٹلس یا کلینکس یا مینٹل ہیلتھ ڈس آرڈرز اور ان چیزوں کو ایڈریس کرتی ہے۔ تیسری ہے کاؤنسلنگ سائیکالوجی۔ کاؤنسلنگ سائیکالوجی کے اندر آپ پھر مختلف جو سوسائٹی کے لوگوں کے ایشوز ہیں، پرسنل ایشوز ہیں، مختلف جو چھوٹے بڑے پرابلمز آ جاتے ہیں آپ اس میں ایڈریس کرتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیے کہ کیریئر کاؤنسلنگ اور کاؤنسلنگ سائیکالوجی میں تھوڑا فرق ہے۔ کیریئر کاؤنسلنگ بھی آپ لے سکتے ہیں، لیکن کیریئر کاؤنسلنگ لینے کے لیے پھر آپ کو ہو سکتا ہے کہ سائیکالوجی کے اندر آپ کو یہ آپشن نہ ملے، یہ الگ ڈپارٹمنٹ میں آپ کو ملے، یا ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں آپ کو یہ آپشن ملے، پھر آپ کو وہاں جا کر اس چیز کو پڑھنا ہوگا، اس لیے یہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے۔ البتہ کاؤنسلنگ کے اندر جو آپ کے سائیکولوجیکل ایشوز ہوتے ہیں، فیملیل ایشوز ہوتے ہیں، سوشل ایشوز ہوتے ہیں، اس کو آپ ایڈریس کرتے ہیں۔ اس کے بعد آ جاتا ہے ایجوکیشنل سائیکالوجی، بچوں کے لرننگ کے ایشوز ہیں یا بچوں کی ڈیولپمنٹ کے ایشوز ہیں، اس کو آپ ایڈریس کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ اسکول سائیکالوجی ہے کہ جس کے اندر اسکول کے اندر رہتے ہوئے اسٹوڈنٹس کے جو ڈے ٹو ڈے ایشوز ہوتے ہیں، اس میں بلنگ کا ایشو آ گیا، اس میں اسٹڈی کا ایشو آ گیا، اس میں مختلف طرح کے جو ڈس آرڈر آ گئے، جو کوئی مینٹل ہیلتھ ایشو آ گیا، آپ اس کو ایڈریس کرتے ہیں اور اس میں آگے بڑھتے ہیں۔ پھر اسی طرح آپ کے پاس ایک کمیونٹی سائیکالوجی ہے کہ جس میں انڈیویجولز کے مختلف ایشوز ہیں کہ جو سوسائٹی کے اندر ایڈجسٹمنٹ کا پرابلم بنتا ہے۔ فار ایگزامپل کسی ایک بچی کی شادی ہوئی تو وہ کسی دوسری جگہ پہ گئی تو وہاں پہ پرابلم بن گیا، یا کوئی ایک فرد جو ہے وہ اس کی جاب کسی دوسری جگہ پہ گئی تو اس کا کوئی مسئلہ بن گیا، یا کسی بھی طرح سے کسی سوسائٹی کے اندر ایڈجسٹمنٹ کا جو پرابلم بنتا ہے تو اس میں وہ پھر کمیونٹی سائیکالوجسٹ جو ہے وہ اسے بہتر انداز سے ایڈریس کرتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ فیلڈ ہے وہ ہے ایکسپیریمنٹل سائیکالوجی۔ ایکسپیریمنٹل سائیکالوجی ریسرچ کا فیلڈ ہے کہ جس کے اندر بہت لانگ ٹرم آپ کی ریسرچ ہوتی ہے۔ کیمسٹری اور بایولوجی کی طرح نہیں ہے کہ بھئی آپ نے ابھی کیا اور چند منٹوں میں یا چند فوری لیبارٹری میں رزلٹ آ گیا، بلکہ اس کا رزلٹ جو ہے وہ دنوں، مہینوں، ہفتوں اور بعض اوقات سالوں میں ہوتا ہے۔ تو یہ ایکسپیریمنٹل سائیکالوجی ایک الگ فیلڈ ہوتا ہے جو ریسرچ کا ہوتا ہے۔ اس میں سائیکالوجی کے دوسرے فیلڈز کو بھی آپ کی ضرورت پڑتی ہے کہ وہ ایکسپیریمنٹل سائیکالوجی کے اسپیشلسٹ کو بلاتے ہیں اور اس کے ساتھ بیٹھ کے ایک ڈیزائن کرتے ہیں کہ ہم نے ایکسپیریمنٹ کس طریقے سے کرنا ہے اور کون سا طریقہ اس کے لیے زیادہ بہتر ہوگا۔ اس کے بعد پھر ایک اور بہت ہی امپورٹنٹ اور بہت ہی آج کے دور کا ایک بہت ہی بڑا ایشو جو آفیسز میں، ورک پلیس کے اوپر، انڈسٹریز میں مختلف جگہوں پہ پیش آتا ہے، اس کو ایڈریس کرتی ہے انڈسٹریل یا پھر آرگنائزیشنل سائیکالوجی۔ تو آرگنائزیشنل سائیکالوجی یہ ہے کہ آپ اداروں کے ایچ آر ڈپارٹمنٹ کے اندر جاتے ہیں اور وہاں پہ جا کے کام کرتے ہیں اور آپ کی انڈکشن بھی وہیں پہ ہوتی ہے۔ تو آپ کو پھر ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے شروع میں ہی کہ آپ کو کہاں جانا ہے اور کس جگہ پہ جا کے اپنے کام کو کرنا ہے، اور اس کے لیے جو مزید ریکوائرمنٹس ہیں ان ریکوائرمنٹس کو پورا کرنے کے لیے آپ کو مختلف جو سرٹیفکیشن بھی چاہیے ہوتی ہے، مختلف اور چیزیں بھی آپ کو چاہیے ہوتی ہے۔ اسی لیے کم از کم آپ کو ماسٹر کر لینا چاہیے تاکہ آپ بہتر انداز سے وہاں پہ جا کے ایڈجسٹ کر سکیں۔ اس کے علاوہ ایک اور فیلڈ ہے جو سوشل سائیکالوجی ہے۔ سوشل سائیکالوجی ذرا براڈ فیلڈ ہے۔ اس کا ایک ایڈوانٹیج تو یہ ہے کہ آپ جہاں چاہیں وہاں جا کے اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر سکتے ہیں۔ آپ کے لیے آسانی ہوتی ہے کہ جس مرضی فیلڈ میں گئے اور وہاں پہ جا کے اپنے آپ کو سیٹ کر لیا، چونکہ انہوں نے ورائٹی فیلڈز کو پڑھا ہوتا ہے، بہت ساری چیزوں کو پڑھا ہوتا ہے اور انٹر ڈسپلنری چیزوں کو بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں اور گروپ ڈائنامکس کو اچھا سمجھتے ہیں، سوشل ایشوز کو اچھا سمجھتے ہیں اور سوشل جو پرابلمز ہیں ان کو ایڈریس کرنے کا ان کا طریقہ بہت اچھا ہوتا ہے۔ تو اس وجہ سے یہ کسی بھی اسپیسیفک فیلڈ میں اگر جائیں تو وہاں جا کے یہ اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر لیتے ہیں۔ سائیکالوجی میں کیریئر آپشنز کی طرف بڑھنے سے پہلے میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ سائیکالوجی کے اندر اگر آپ کو کیریئر بنانا ہے تو اس کے لیے 2-3 وہ کون سی کام ہے، کون سی چیزیں جن کے اوپر آپ کو فوکس کرنا چاہیے۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ آپ کو سوشل اورینٹیشن آپ کی بہت اچھی ہونی چاہیے، یعنی آپ کو آدم بیزار نہیں ہونا چاہیے، آپ کو یعنی لوگوں کے ساتھ بہت فرینڈلی رہنے کا آپ کا انداز ہونا چاہیے، لوگوں سے دوستی بڑی اچھی ہونی چاہیے، بہت جلدی آپ لوگوں سے بات چیت گپ شپ کر لیں۔ دیکھیں آپ کے بارے میں ایک تاثر یہ بھی ہے کہ سائیکالوجسٹ کے پاس اگر بیٹھیں تو وہ تو چہرہ پڑھ لیتے ہیں اور وہ تو ساتھ بیٹھے ہوئے دل کی بات کو جان لیتے ہیں، دماغ میں چلنے والے خیالات کو سمجھ جاتے ہیں اور انسانوں کی شخصیت اور ان چیزوں کو بڑی جلدی پہچان لیتے ہیں۔ جب یہ باتیں آپ کے بارے میں ہوتی ہیں تو پھر آپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ آپ کو ان لوگوں کے ساتھ
ساتھ بہت فرینڈلی اور بہت ایزی ماحول میں رہنا ہے. آپ کو بہت بنا کے اپنے آپ کو بہت سنجیدہ اور بڑے عجیب سے اسٹائل میں اپنے آپ کو نہیں رکھنا، بلکہ بچوں سے اچھی دوستی ہونی چاہیے، بڑی جلدی دوستی ہو جانی چاہیے. دوسری چیز وہ یہ ہے کہ کوئی بھی ایشو آپ کے سامنے آتا ہے، کوئی بھی کسی کا بیہیویئر آپ دیکھتے ہیں، بچے کا، بڑے کا، کسی کا، تو آپ کو غور کرنا چاہیے کہ آخر یہ کیوں ہوا. یعنی آپ کی نیچر کے اندر کیوریسٹی جو ہے وہ بہت زیادہ آ جانی چاہیے، وہ بہت زیادہ ہونی چاہیے کہ کوئی چھوٹی سا بھی کام، چھوٹی سی چیز کوئی ہوتی ہے، کوئی واقعہ ہوتا ہے، تو آپ کو سمجھنا چاہیے کہ یہ کیوں ہوا ہے، اس کے پیچھے کیا ہے، اس میں لوگوں کے مسائل کا مسئلہ ہے، لوگوں کے اور ایشوز ہیں، لوگوں کا مینٹل ہیلتھ ایشو ہے، لوگوں کی اکانومک ایشو ہیں، یا لوگوں کے سوشل پرابلمز ہیں، کیوں یہ ایسا ہوا ہے. تو یہ چیز آپ کو سمجھنی اور اس کے اوپر پیپر بھی لکھنا چاہیے، سمجھنا بھی. تیسری چیز جو آپ کو جاننی چاہیے وہ یہ ہے کہ سائیکالوجی انٹر ڈسپلنری پروگرام ہے. اس کا مطلب یہ ہے سائیکالوجی کوئی ایک ایسا پروگرام نہیں ہے کہ جس کے بارے میں آپ کہیں کہ یہ بس ایک انڈیپینڈنٹ پروگرام ہے، نہیں، بلکہ اس کے اندر سوشیالوجی، اینتھروپالوجی، اس کے اندر جناب بایولوجی، اس کے اندر فلسفی، یہ چاروں چیزیں موجود ہیں. یہ چاروں پروگرامز کے بارے میں جتنا اچھا نالج ہوگا آپ کا، اتنا ہی اچھا آپ بہتر طریقے سے لوگوں سے بات کر سکیں گے، لوگوں کو سمجھ سکیں گے اور اپنے ٹاسک اور اپنے آبجیکٹو کو اچیو کر سکیں گے. تو اب یہ جناب کیریئر آپشن کی طرف، کیریئر آپشن کی اگر ہم بات کریں تو میں آپ کو 9 کیریئر ڈومینز بتاتا ہوں، اور ہر ڈومین کے اندر آپ بلا مبالغہ آپ کے پاس چھوٹی بڑی اور مختلف جگہوں پہ مختلف آرگنائزیشنز کے اندر لاتعداد کیریئر آپشنز موجود ہے. یعنی یوں کہیے، میں اگر بہت منیمم لیول پہ بھی اگر میں بات کروں تو وہ یہ ہے کہ اگر یہ 9 میرے پاس کیریئر ڈومین ہے تو اس کو ایٹ لیسٹ آپ 10 سے ملٹیپلائی کریں تو تب جا کے آپ کو یہ نمبر آپ کے سامنے آئے گا کہ یہ آپ کے جاب مارکیٹ ہے. اس جاب مارکیٹ کو پھر نمبر آف آرگنائزیشنز کے اندر آپ ملٹیپلائی کریں تو پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ آپ کی کتنی بڑی مارکیٹ ہے. لیکن اصل پرابلم یہ ہوتا ہے کہ ہمیں اس مارکیٹ کو سمجھنا، اسے ایکسپلور کرنا اور مارکیٹ سائیکالوجی کو سمجھنا. یعنی یہ جو جاب مارکیٹ سائیکالوجی ہے، یہ الگ ایک کام ہوتا ہے کہ اس کو سمجھنا، اس کے مطابق چیز کو ایڈریس کرنا، وہ بہت ضروری ہوتا ہے. اگر ہم اس کے مطابق اس کام کو نہیں کرتے تو پھر ہمارے لیے مشکل ہوتی ہے. تو اگر ہم 9 ڈومینز کی بات کریں تو سب سے پہلے ہے آپ کے پاس بیہیویئر مینجمنٹ کی ڈومین. بیہیویئر مینجمنٹ ایک بہت بڑی ڈومین ہے اور آج کے دور کی، اس انڈسٹریل دور کی، اس کارپوریٹ کلچر کے دور کی ایک بہت بڑی ضرورت بن چکی ہے. پھر اسی طرح بیہیویئر ریسرچ ایک بڑی ڈومین ہے کہ جس کے اوپر ریسرچ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ آپ مختلف اداروں میں، مختلف جگہوں پہ جا کے آپ ریسرچ کر رہے ہوتے ہیں کہ بھئی آپ یہ سارا ایشو کیوں پیدا ہو رہا ہے، یہ ایشو سامنے آ ہی کیوں رہا ہے، یہ ایسے بیہیویئر آ ہی کیوں رہے ہیں اور اس کو روکنے کا طریقہ کار کیا ہوگا. اور جو بھی پی ایچ ڈی کر رہے ہوں گے، مختلف چیزیں کر رہے ہوں گے، یہ ان کا ٹاپک بھی ہوگا اور وہ اس کے اوپر کام بھی کر رہے ہوں گے. تو اگر آپ سالڈ بیسس پر اس کو آپ کام کرتے ہیں تو آپ کو ایک بہت اچھا اس کا ریٹرن بھی آئے گا. اس کے بعد ہے کلینکل سائیکالوجی. تو کلینکل سائیکالوجی تو بہت معروف ہو چکا. آپ ہاسپٹلس کے اندر، کلینکس کے اندر، اپنے انڈیپینڈنٹ سیٹنگ کے اندر، آپ اپنے گھر میں، جہاں بھی جس بھی سیٹنگ میں آپ کام کرتے ہیں، تو یہ بہت بڑا پھیلا ہوا بہترین فیلڈ ہے. اس کے بعد ہے کاؤنسلنگ. تو کاؤنسلنگ ایک ایسا فیلڈ ہے کہ جس میں آپ کے سوشل ایشوز ہیں، سائیکولوجیکل ایشوز ہیں، آپ کے فیملیل ایشوز ہیں، بے شمار قسم کی چیزیں کہ جس کی پرابلمز آج سوسائٹی کے اندر ایگزسٹ کر رہے ہیں، جس کو ایڈریس کرنا ہے تو کس نے کرنا ہے؟ ظاہر ہے سائیکالوجسٹ نے کرنا ہے. اور سائیکالوجسٹ بہتر طریقے سے کر سکتا ہے کہ اگر وہ پورے طریقے سے پلان کر کے چیزوں کو ارینج کر کے بہت اچھے طریقے سے اس کام کو کرے گا تو اس کا بہت اچھا رزلٹ بھی اس کو ملے گا. اس کے بعد ایک اور بڑی امپورٹنٹ ڈومین ہے ایچ آر کی، ہیومن ریسورس مینجمنٹ. تو اداروں کے اندر، چھوٹے بڑے اداروں کے اندر ایچ آر ڈپارٹمنٹ موجود ہوتا ہے جو اپنے امپلائیز کے مختلف ایشوز کو ایڈریس کرنے کے لیے وہاں آپ کی ایک بہت بڑی ضرورت ہوتی ہے. پھر اس کے بعد ایک جو بڑی ڈومین آ جاتی ہے وہ سوشل ورک کی ہے. تو سوشل ورک گورنمنٹ کا بھی ڈپارٹمنٹ ہے، پرائیویٹلی بھی لوگ کرتے ہیں، این جی اوز کرتی ہیں، مختلف چھوٹی بڑی انجمنیں بنی ہوتی ہیں، ان کو ضرورت ہوتی ہے، ان کے اندر آپ کام کر سکتے ہیں. آپ کسی بھی جگہ پہ رہتے ہوں، وہاں کوئی گاؤں
شہر، بڑا علاقہ، یہ وہ ہر جگہ ایسے ادارے موجود ہوتے ہیں، ایسی NGOs موجود ہوتی ہیں کہ جس کے اندر بیٹا بہت اچھے سے کام کر سکتے ہیں. تو صرف یہ ہے کہ آپ ان کو اپروچ بھی کریں اور انہیں جا کے چیزوں کو، بعض اوقات انہیں خود نہیں سمجھ ہوتی، آپ انہیں جا کے سمجھا سکتے ہیں اور اس اپرچونٹی کو کریٹ کر سکتے ہیں. تو لہٰذا آپ تھوڑا سا ورک کریں گے تو بہت اچھے طریقے سے یہ چیز سامنے آئے گی اور اس کا آپ کو بہت اچھا اور بہترین آپ کو بینیفٹ بھی ملے گا. اس کے بعد ہے سائیکولوجیکل ٹیسٹنگ کا ایک ڈومین. یہ بہت بڑا ڈومین ہے. جیسے NTS ہے یا HEC ہے، یا مختلف ادارے ٹیسٹنگ کرتے ہیں، یونیورسٹیز ٹیسٹ لیتی ہیں. اس کی طرح جیسے ایجوین خود ایپٹیچیوڈ اسیسمنٹ کرتا ہے، تو اس میں مطلب مختلف کاموں کے لیے، ایڈمنسٹریشن کے لیے، انٹرپریشن کے لیے اور گائیڈنس کے لیے سائیکالوجسٹ کی ضرورت ہوتی ہے اور بہت اچھے سے اس کام کو کر سکتے ہیں. تو اس طرح سے آپ اس ڈومین کے اندر آئیں اور اس ڈومین کے اندر آپ بہت اچھا کام کر سکتے ہیں. لیکن اس کے لیے آپ کو تیار ہونا اور اس کے لیے اپنے آپ کو پریپیئر کرنا اور اپنے آپ کو سیٹ کرنا، وہ ضروری کام ہے. ایک اور ریہیبلیٹیشن کیا ہے کہ کسی بھی علاقے کے اندر کوئی انریسٹ ہو جاتا ہے، کوئی ڈیزاسٹر آ جاتا ہے، کوئی باہمی کوئی لڑائی جھگڑا ہو گیا، کوئی اور پرابلم آ گیا، تو وہاں پہ اس چیز کی ضرورت ہوتی ہے کہ وہاں سائیکالوجسٹ جو ہیں وہ سوسائٹی کے اندر جائیں، وہ سوسائٹی کے اندر نیچے جا کے گھومیں پھریں اور گھروں میں جا کے لوگوں کے اس ایشوز کو ایڈریس کریں اور اس طریقے سے اس سارے معاملے کو کول ڈاؤن بھی کریں اور ان کی بہتر انداز سے کاؤنسلنگ کر کے ان کو سیٹ کر دیں. اور آخری چیز ہے ٹیچنگ، اکیڈمکس، کہ آپ ٹیچنگ کی سائڈ پہ جائیں. اسکول ہو، کالج ہو، یونیورسٹی ہو، ہر سطح پہ اس کی ٹیچنگ موجود ہے اور ہر لیول پہ اور پورے پاکستان کے اندر جو ہے وہ سائیکالوجی جو ہے وہ آفر کیا جاتا ہے. اور کالجز کے اندر بھی، یونیورسٹیز کے اندر بھی، BS پروگرام، MS پروگرام، ہر طرح. تو آپ اس کے اندر اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر سکتے ہیں اور ہر لیول پہ اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر سکتے ہیں. تو یہ آپ کے لیے ایک بہت بڑی ڈومین موجود ہے. اچھا جناب، یہ تو بات ہوئی کیریئر آپشنز کی. اب آخری بات جو مجھے آپ سے کرنی ہے اور بڑی امپورٹنٹ ہے، وہ یہ ہے کہ یہ جو ڈگری کا پیپر ہے یہ کافی نہیں ہے. اس ڈگری کے پیپر کے ساتھ کچھ ایکسپیرینس چاہیے، انٹرنشپ چاہیے، اس میں آپ کی کوئی ایکٹیویٹیز چاہیے. مثلا 4 سال کی آپ کی ایجوکیشن ہے تو اس 4 سال کے اندر 4 انٹرنشپ تو ہونی چاہیے. دوسری چیز یہ ہے کہ کوئی 1-2 جو سوسائٹیز ہیں کالج کی، یونیورسٹی کی، تو ان کو اندر آپ کام کرتے ہوئے نظر آئیں، آپ ایک ایکٹیو رول پلے کرتے نظر آئیں. یعنی یہ نہیں ہے کہ آپ کا رول پیسو ہو، بلکہ ایکٹیو رول ہونا چاہیے تاکہ آپ جب مارکیٹ میں آئیں تو نظر آئے کہ آپ ایک زندہ انسان ہیں. آپ نے صرف رپورٹ کی طرح ایک ٹیکسٹ کو پڑھا نہیں ہے اور ایک ایگزام دے کے آپ کو ایک ڈاکومنٹ نہیں ملا، بلکہ آپ زندہ انسان کے طور پہ آپ نے چیزوں کو پڑھا ہے، سمجھا ہے، جانا ہے اور اس کے مطابق آپ چیزوں کو ایڈریس کر رہے ہیں. تو تب آپ کے لیے ایک ویلکمنگ صورتحال بنے گی. تو اس کے مطابق آپ چلتے ہیں تو انشاءاللہ کامیابی آپ کے قدم چومیں گی. ہاں، ایک بات اور آپ کو جو کہنی ہے اور جو آپ کو یاد بھی رکھنی چاہیے وہ یہ کہ آپ کمنٹس کے اندر بتائیں کہ آپ نے اپنے لیے کون سی اسپیشلائزیشن سیٹ کی ہے. آپ یہ بتائیں کہ آپ نے زندگی کے لیے اپنا کیریئر پاتھ کیا سیٹ کیا ہے. مجھے ذاتی طور پہ آپ سے یہ بات سننے اور سمجھنے کا شوق ہے کہ سائیکالوجی کے اسٹوڈنٹس کس فیلڈ کے اندر جانا پسند کرتے ہیں. اگر اس کے اندر میری کوئی انپٹ آپ کے کام آتی ہے تو میں آپ کو انپٹ دوں اور میں آپ کو گائیڈ کروں تاکہ آپ بہتر انداز سے آگے بڑھیں اور زندگی کے سفر کے اندر آپ کامیاب ہو سکیں. میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. خوش رہیے، شاد رہیے، آباد رہیے.